السلام علیکم۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مالک بن دینار کے ساتھ بصرہ کے ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ایک جگہ ایک عظیم الشان محل کی تعمیر جاری تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں معماروں کو تعمیر سے متعلق حکم دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے جعفر، دیکھو تو صحیح یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کروں گا کہ وہ اس دنیاوی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میرا مولا اس نوجوان کو جنتی نوجوانوں کی صف میں شامل فرمائے گا۔ آؤ ہم اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نوجوان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ولی کامل کھڑا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ فوراً کھڑا ہوا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا، حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے نوجوان، تیرا اس محل کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے کہا، 1,00,000 درہم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو؟ میں یہ تمام رقم اس کے حقداروں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دوں اور اس کے بدلے ایک ایسے محل کی تمہیں ضمانت دوں جس میں بہترین خدمت گزار، سرخ یاقوت کے قبے اور عمدہ قمقمے ہوں گے۔ وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہوگا۔ وہ محل تیرے اس محل سے بہت زیادہ وسیع و عالی شان ہوگا۔ اس کے در و دیوار میلے نہ ہوں گے۔ اسے معماروں اور مزدوروں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے حکم فرمایا اور وہ محل بن گیا۔ بتاؤ تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کی مجھے مہلت دے دیں، کل صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اسی نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے۔ تہجد کے وقت آپ نے بارگاہ الہی میں اس نوجوان کے لیے خوب دعا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے۔ وہ ہمارا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، وہ انتہائی خوشی کے عالم میں آپ کی طرف لپکا اور بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے 1,00,000 درہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے، آپ مجھے ضمانت نامہ لکھ دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قلم دوات منگوا کر ایک کاغذ پر یہ الفاظ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ میں مالک بن دینار فلاں بن فلاں سے یہ اقرار کرتا ہے کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ عز و جل تجھے اس محل کے بدلے ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس کی یہ ضمانت ہوگی، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے تیرے لیے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک ایسا محل خریدا ہے جو عرش کے قریب ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ نوجوان کو دیا اور شام سے پہلے پہلے تمام مال فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد آپ کو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ ملا۔ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کیونکہ یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی دوسری طرف بغیر روشنائی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ برات نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ تمام چیزیں دے دی ہیں جن کا مالک بن دینار نے اسے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا۔ ہم وہ رقعہ لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے اس نوجوان کو غسل دیا؟ اس نے بتایا، ہاں۔ فرمایا، اس نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ اس نوجوان نے کہا، مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن دینے لگے تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں کل بروز قیامت اللہ عز و جل سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دی تھی۔ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا، یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے، لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اب وہ وقت گزر چکا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا ہے، آپ زاروں قطار رونے لگتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ دوستوں، اس نوجوان نے اللہ پاک کے ساتھ بن دیکھے کا سودا کیا۔ اللہ پاک نے اسے خوب نوازا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس عارضی اور ادنا دنیا کے مقابلے میں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔